अस्सलाम वालेकुम। सलातुत तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीका विथ प्रैक्टिकल आज हम देखेंगे। उससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह का एतराज़ सुन लीजिए। सलातुत तस्बीह के बारे में मैं अपना क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि सलातुत तस्बीह पर जितनी भी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ़ हैं। समझ रहे हैं? वो सब क्या हैं? बहुत ज़ईफ़ हैं, लेकिन कसरत से हैं। इस वजह से जमहूर उलमा उनकी कसरत को देखकर सलातुत तस्बीह के सुन्नत होने के कायल हैं कि भाई इतनी कसरत से हैं, जो ज़ईफ़ हदीसें कसरत से हों तो दरजाए हसन तक पहुँच जाती हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? और हसन हदीस भी काबिल कबूल होती है। तो उसूल हदीस के लिहाज से बहुत से उलमा ने फतवा ये दिया, जिनमें हनफी भी हैं। अल्लामा इब्न आबिदीन जो फ़िक़्ह हनफी के बहुत मशहूर मुफ्ती हैं, मुहक्किक़ हैं, उनका भी यही कौल है। और फतावा शामिया में, जिस पे फ़िक़्ह हनफी में अक्सर फतवा उसी पे दिया जाता है, उसमें भी है कि सलात व तस्बीह पढ़ना क्या है? सुन्नत है। तो हमारे मदारिस में यही कौल इख्तियार किया जाता है कि सुन्नत है। लेकिन बाज़ उलमा एक दूसरी राय भी रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, ये उसूल बज़ाते ख़ुद तो ठीक है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से होती हैं तो हसन तक पहुँच जाती हैं। लेकिन वो एक और बात कहते हैं कि इस नमाज की जो कैफियत है, जो तरीक़ा नमाज का साबित होता है, नबी से जो तवातुर के साथ जो नमाज़ें मनकूल हैं, ये उनसे टकरा रही है। यानी बाज़ दफ़ा कमज़ोर दलील को भी ले लिया जाता है, लेकिन अगर वो कमज़ोर दलील मुतवातिर दलील के अगेंस्ट हो रही है तो फिर उसको नहीं लिया जाता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह का कहना ये है कि सलातुत तस्बीह जो है ये सुन्नत से साबित नहीं, बल्कि ये कोई सही अहादीस से साबित नहीं। तो मेरे भाइयों, और उन्होंने इसके तरीके में भी एतराज़ किया है। तो मेरे भाइयों, इसका मुकम्मल जवाब देंगे आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। देखिए जी, सलातो तस्बीह जो नमाज है जिसमें चंद ज़ायद तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, जहाँ तक इसकी सेहत का सवाल है तो ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे सही हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस उम्मत में बड़े बड़े जो अहले सुन्नत के आइम्मा हैं उन्होंने इस हदीस की तस्हीह की है, जिनमें टॉप ऑफ लिस्ट इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी शामिल हैं, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी रहमहुमुल्लाह अजमईन। ये वो तमाम पुराने आइम्मा हैं जिन्होंने इस हदीस की सेहत को ठीक कहा है। और दौर हाज़िर में जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, जिनमें शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ताला, शेख अहमद शाकिर और शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, ये सब वो लोग हैं जो इस हदीस की सेहत के ऊपर यकीन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ लोगों ने इसके ऊपर अक़ली एतराज़ भी किया है कि इसकी जो रूटीन है वो आम नमाज़ों से चूँकि हट के है, इसलिए ये नमाज की शक्ल से हट कर है। तो उनकी बात लॉजिकली गलत है, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी के अंदर और सुनन नबी दाऊद के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम क़यामुल लैल की नमाज़ें हैं वो भी इसी किस्म की रिपोर्ट हुई हैं। यह हदीस मसलन जो तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर एक हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया तो आपने पहली रकत के अंदर सूरतुल बकरा तिलावत की। ध्यान से सुनिए। और सूरतुल बकरा आपको पता है आलमोस्ट 2.5 पारों पे फैली हुई है। उस हदीस में है कि फिर आपने इतना ही रुकू किया। समझ में आया? और उस रुकू में बाकायदा जिक्र है कि तस्बीहात पढ़ी, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो तस्बीहात इतनी ज़्यादा पढ़ना कि उसकी लेंथ सूरतुल बकरा के बराबर हो जाए। मुझे बताएं, ये नमाज ज़्यादा अजीबो गरीब नमाज है या सलातो तस्बीह जिसमें टोटल 300 दफ़ा तस्बीहात बनती हैं, वो भी एक रकत में 75 दफ़ा। तो ये मैंने इल्ज़ामी जवाब के तौर पर, एंटी वैनम के तौर पर एक और सही हदीस का हवाला पेश कर दिया जो इससे ज़्यादा इनके लिए हैरान कुन हदीस है। और फिर उसमें सिर्फ रुकू नहीं है सूरतुल बकरा के बराबर, कौमा भी सूरतुल बकरा के बराबर, सजदा भी सूरतुल बकरा के बराबर, 2 सजदों के दरमियान बैठना भी सूरतुल बकरा के बराबर। तो आप देखें, वो तो सलातो तस्बीह तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं बनता उसके मुकाबले में। लिहाजा इस हदीस के ऊपर एतराज़ करना बिल्कुल गलत है और इलॉजिकल है।
یہ ایک ایکسٹراڈنری نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں، جس میں اوریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اوریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز اور 4 رکعتوں میں وہ ٹوٹل بن جائیں گی 300 ٹائمز انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ 4 تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بہترین کلمات ہیں۔ یہ 4 کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھا جاتا ہے اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ 300 ٹائمز۔ اچھا، اب اس کو ذرا سمجھ لیں۔ یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکعت میں 75 دفعہ، اور اس کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکعت ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکعت کے اندر، وہاں 10 دفعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 6 مزید سٹیپ آئیں گے۔ یہ دیکھیے اسٹیپ وائز جو پکچر دکھا دیے ہیں، پہلا کون سا اسٹیپ ہے، پھر دوسرا کون سا اسٹیپ ہے، پھر تیسرا کون سا اسٹیپ ہے۔ یہ اسٹیپ وائز یہاں پہ نمبرنگ دکھا رہی ہے، تو آپ جو ہے اس پہ تھوڑا دھیان لگائیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ 75 دفعہ بن جائے گا۔ پھر جب دوسری رکعت کریں گے تو دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، باقی ہر سٹیپ پر 10 دفعہ۔ لیکن دوسری رکعت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہد پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے، تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسے پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی۔ اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ سارے مسائل نقل کیے ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو 2 سجدے کرنے ہیں ان میں جو 2 بیچ میں آ جانے جلسے بھی، ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا، اس لیے کہ ہر رکعت میں 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا، تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو 300 سے کراس کر جائے گا، تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا 2 کر کے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو 2 کر کے پڑھوں، اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں، البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، اور سنت بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے، اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکعتیں بھولیں گے بھی نہیں۔ ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی، تو افضل ہے 2 رکعت۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اس ساری کو طاق بنا لیتے تھے۔ اچھا، اس سے تو پتا چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں ہیں، نفل نماز سے مراد ہے ادر دین فرض، اس میں سنت موقدہ بھی آتے ہیں، اس میں وطر بھی آتے ہیں، اس میں آج کل جو رمضان کا قیام اللیل ہے، یہ دیکھیں آپ، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی 2 کر کے ہوتا ہے۔ ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، یعنی دن کو بھی آپ نے جو 4 سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا عصر کی پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے،
البتہ دن میں جواز موجود ہے، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں، وہ جو دن کی سنتیں تھیں نا وہ اکٹھی بھی 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں، یعنی ان کی عادت میں شامل تھا۔ تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے بالکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ صرف اجازت ہے، پریفریبل ہے 2 رکعت عام حالت میں بھی اور صلاۃ و تسبیح میں بھی۔ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تشہد جب کریں تو پہلے ہم تسبیحات پڑھیں یا تشہد پڑھیں، تو وہاں پہ بھی وہی رول لگے گا کہ پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں گے، چاہے درمیان والا تشہد ہو چاہے آخر والا۔ چونکہ یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز میں تو ایگریڈ اپان ہے کہ درمیان والا تشہد پورا ہی پڑھنا چاہیے، اگر 4 اکٹھی پڑھ رہے ہیں، 2 کر کے کریں گے تو تب تو ویسے ہی پورا پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں بھی جواز موجود ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں، یا کم از کم درود شریف اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی درست ہے درمیان والے تشہد کے اندر۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے، یعنی کوئی آپ نے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی انگلیوں کو یوں دبا کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ 15 دفعہ پڑھنا ہے نا صرف قیام میں، باقی تو ہر جگہ 10 دفعہ۔ میں رکوع میں اگر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوں تو میں پہلی دفعہ جب پڑھوں تو یہ انگلی دبا دوں ہلکی سی، یہ یوں چلتے چلتے یہ 5 ہو گئی، پھر اس طرف یہ، تو اس میں آپ الٹے ہاتھ کو بھی شامل کریں۔ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا یہ ابو داؤد سے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے، وہ روایت اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ صحیح سند سے جو روایت ہے وہ جامع ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر شمار کرو، تمہاری انگلیاں قیامت والے دن اس ذکر کی گواہی دیں گی۔ تو چاہے وہ دایاں ہاتھ ہو بایاں ہو، آپ دونوں پہ شمار کریں، دونوں کی انگلیاں گواہی دیں، اس سے تو بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے کچھ چند ایک جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر دیے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ صلاۃ و تسبیح کا جو مکمل طریقہ ہے وتھ ریفرنس سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور جو ہے صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔